ان کا کوئی وجود نہیں، ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہر دن اللہ کا، ہر مہینہ اللہ کا، ہر رات اللہ کی۔ اب آئیے مدعے کی بات پر، ایک دن کو دیگر دنوں پہ فضیلت کیوں دی گئی؟ کچھ راتوں کو تمام راتوں پہ فضیلت کیوں دی گئی؟ کچھ مہینوں کو تمام مہینوں پر فضیلت کیوں دی گئی؟ دو چیزیں ظاہر کرنے کے لیے، ایک اللہ کی بندوں سے محبت، اللہ کی ہم سے محبت۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو خود پر یقین ہوگا کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ نہ جانے قدم قدم پہ ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہماری حقیقت ہم کو معلوم ہے، اللہ کے بعد ہر شخص اپنی حقیقت کو جانتا ہے کہ وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے یا وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سے، اللہ نے کہیں پر بھی قرآن کی ایک آیت مجھے بتلاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کچھ طلب کیا ہو؟ الیاذ باللہ، اللہ نے کبھی بندوں سے کچھ نہیں چاہا۔ ایک چیز چاہیے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، خود بندوں کے فائدے کے لیے، اور وہ ہے دعائے مغفرت، بخشش، گناہوں پر ندامت، اپنے جرم پر، اپنے عصیاں پر ندامت۔ ایک چیز اللہ نے مانگی تاکہ یہ میرے بندے میری بنائی ہوئی جہنم سے رہا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، قادر مطلق ہے، کون و مکان کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بندے قدم قدم پر برائیاں کریں گے، گناہوں کے راستے ان کے لیے آسان ہوں گے، نیکیوں کی راہیں ان کے لیے دشوار ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پہ فضیلت دے دی کہ تم اگر دیگر عام دنوں میں، عام مہینوں میں عبادت کرو گے یقیناً قابل قبول ہوگی، لیکن رمضان المبارک میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف راغب ہو۔ مہینوں کو مہینوں پہ فضیلت اسی لیے دی گئی ہے کہ بندے اپنی گناہوں کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں کروا سکیں، مغفرت کا مطالبہ کر سکیں، نیکیوں کو خاص الخاص نیکیوں پہ توجہ دے سکیں۔ اور دنوں میں جمعۃ الوداع، جمعہ کو اس لیے العید کا لفظ دیا گیا، الجمعۃ العید فرمایا گیا۔ تو جمعہ کو سردار کیوں بنایا گیا؟ عید المومنین کیوں بنایا گیا؟ تاکہ بندے ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہیں۔ دن میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، مسلمان ایک وہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی اذان سنتا ہے اور صدائے لبیک کہتا ہے اور مساجد میں حاضر ہوتا ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو 5 وقت کی اذانیں سنتا بھی ہے لیکن اس کو جواب دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کی توفیق تو دور کی بات ہے، اذان کا جواب دینے کی توفیق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، سراسر ظلم ہے، انسان اللہ کی نافرمانی اگر کر رہا ہے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں،
نہ عبادت کرنے والوں کی کمی، نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے والوں کی کمی، نہ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت گزاروں کی کمی، نہ اللہ کی بارگاہ میں خدمت گزاروں کی کمی۔ ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، راہیں بنا بنا کے اللہ دے رہا، اللہ ہم کو راستے بنا بنا کے دے رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم سال بھر گناہ کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں 1 مہینہ ایسا دیتا ہوں جس میں 1 نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ہے، آؤ میری طرف۔ اللہ تم کو آفر دے کے بلا رہا ہے۔ بڑے بڑے شو رومز جب ان کو سیل کرنا ہوتا ہے، سٹاک زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو کیا کرتے؟ بینرز لکھ کے لگاتے، بائی 1 get 1 free، 50 to 70% آف۔ کیوں؟ تاکہ جلد سے جلد ان کا مال ختم ہو جائے۔ بڑی بڑی کمپنیز یہ طریقہ اپناتی ہے، اگرچہ کہ ان کو زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا لیکن لاس بھی نہیں ہوگا، مال خراب نہیں ہوگا، ان کا مال سرک جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر نیا اسٹاک بنائیں گے، پھر اس میں منافع کمائیں گے۔ تو یہ اس کے پیچھے میتھڈ ہوتا ہے پروفٹ میکنگ کا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آفر دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے بہترین آفرز دیے۔ اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہو، مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو، سال بھر گناہ کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پہ فضیلت دی گئی ہے تو کیوں دی گئی، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پہ فضیلت دی گئی ہے تو کیوں دی گئی۔ اللہ آفر دے رہا ہے، اللہ بہانے بنا رہا ہے، اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مغفرت فرما دی جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کر دیا جائے، لیکن اللہ کے پاس کون سا ایسا بندہ ہے جو ان بہانوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے؟ اس کی بارگاہ میں کون سا ایسا بندہ ہے جو ان مواقع کو غنیمت جان کر اپنی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے؟ بہت کم ایسے بندے ہیں جو ان موقع کا، ان مواقع کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ جمعہ کا دن یقین جانیے کتنا عظمت والا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتہ بھر جب کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود لے کر میرے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی نے آپ پر درود پڑھا، آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ اس نے پیش کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں خود اس امتی کا درود سنتا ہوں۔ تو جمعہ کے دن یہ خاصیت رکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے جمعہ کے دن میں خود سنتا ہوں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اب تو آپ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، اب تو آپ سن لیں گے۔ یا رسول اللہ، وصال کے بعد بھی جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے کیا اس کے بعد بھی؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں میں اللہ کے حکم سے سنوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جمعہ کا دن خاص ہے، جتنا ہو سکے اس دن، یوں تو ایک امتی کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ درود پڑھیں۔ کسی امتی کو اپنے نبی سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ
کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ بھئی آپ درود پڑھیے. میں بہت بھاری بات کہہ چکا ہوں، جس کو سمجھ میں آ گئی آ گئی. لیکن جمعہ کے دن درود پاک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی ملک کا بادشاہ ہے، اس تک آپ کی عرضی پہنچانا ہے تو آپ لیٹر لکھتے ہیں، لیٹر لکھ کے پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں سی ایم کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس بہت بڑا پوسٹ ہے، وہ ہر کسی کی بات سننے کا اس کے پاس وقت نہیں. تو آپ کیا کرتے؟ اپنی عرضی لکھ کے دے دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے آپ اپنی عرضی. کیا ہو کہ اگر کوئی ملک کا بادشاہ کہے کہ میں ہفتے میں ایک دن لیٹرز نہیں پڑھوں گا، خود تمہاری عرضی سنوں گا، تم آؤ مجھ سے کہو. تو لوگ جوک در جوک، میری عرضی بات کی بات ہے، اتنے بڑے شخصیت کا دیدار ہو جائے گا، یہی سوچ کے لوگ جوک در جوک اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور اپنی عرضیاں سنانے لگیں گے. وہ جس کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، وہ جن کی حکومت نہ صرف زمین پر چلتی ہے، چاند ستاروں اور سورج پہ جن کی حکومت چلتی ہے، وہ آقا و مولا فرما رہے ہیں جمعہ کے دن میں خود سنتا ہوں، جمعہ کے دن میں خود سنتا ہوں. تو امتیوں کو کتنا بے چین ہو کے درود پڑھنے کی ضرورت ہے، امتیوں کو کتنی درود شریف سرکار کی بارگاہ میں درود کے نذرانے، سلام کے نذرانے پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس آیت مبارکہ کا نزول بھی الحمدللہ یہی مہینے میں ہوا، شعبان کے. جو آیت درود و سلام ہے، امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ماہ شعبان میں نازل فرمایا. تو اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسی مہینے میں امتی پر درود و سلام فرض کیا گیا، واجب کیا گیا. تو اس مہینے میں خاص طور پر، یوں تو ہر مہینہ ہر دن اپنے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں درود و سلام کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہو گئی درود و سلام کی بات. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. اللہ بہانوں پہ بہانے، موقعوں پہ موقع فراہم کر رہا ہے. کبھی شب معراج کا موقع دے کر، کبھی لیلۃ البرات کا موقع دے کر، کبھی لیلۃ القدر کا موقع دے کر، کبھی ماہ رجب دے کر، کبھی ماہ شعبان دے کر، کبھی ماہ رمضان دے کر، کبھی جمعہ دے کر، کبھی جمعے کی رات دے کر، کبھی یوم ولادت مصطفیٰ دے کر، کبھی کوئی اور دن دے کر. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک چیز، کہ پلٹ آؤ میری بارگاہ میں. ایک چیز مانگ رہا ہے، میری بارگاہ میں پلٹ کے آؤ. تم بھٹک گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم اپنے نفس کے تابع ہو گئے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہو، نکلو اس کے جال سے، پلٹ کے آؤ میری طرف. یہی چاہتا. اسی لیے موقعوں پہ موقع دے رہا ہے پروردگار. کبھی جمعہ کو دنوں کا سردار بنا رہا ہے، کبھی رمضان کو مہینوں کا سردار بنا رہا ہے، کبھی شب قدر کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بتا رہا ہے، کبھی لیلۃ البرات میں فرما رہا ہے کہ اس رات جو ہماری رضا حاصل کر لے اس کی مغفرت طے ہے. کتنے موقع دے رہا ہے اللہ پاک. اچھا پھر زندگی میں ایک بار یہ موقع نہیں دے رہا. یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ چلو بھائی شب برات زندگی میں ایک بار آ رہی ہے، جمعہ کا دن زندگی میں ایک بار آ رہا ہے، رمضان کا سے ہماری ملاقات زندگی میں ایک بار نہیں، ہر سال اگر انسان کی عمر 100 سال ہے تو 15 سال بچپن کے نکال دو، 85 سال تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک
85 سال تک اللہ اس کو 85 مرتبہ شب قدر عطا کر رہا ہے، 85 مرتبہ شب برات عطا کر رہا ہے، 85 مرتبہ شب معراج عطا کر رہا ہے، اور 85 مرتبہ رمضان جیسی دولت عطا کر رہا ہے، اور لا تعداد مرتبہ اس کو جمعہ جیسا مبارک دن عطا کر رہا ہے۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اتنے مواقع اور اتنے بہانے مل جانے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کو نہ منا سکے، اگر وہ اللہ کی خوشنودی نہ حاصل کر سکے، تو پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نادان اور ناتوان کون ہو سکتا ہے جو اتنے مواقع اور اتنے بہانے ملنے کے بعد اپنے پروردگار کو نہ منا سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے موقع ہیں، مواقع ہیں، اور ہم کو اتنا پیارا دین عطا کیا گیا کہ میں کیا اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے امریکن عیسائی پادری کا، جو کیتھولسٹ تھے، جنہوں نے 20 سال قرآن مجید پر اس لیے ریسرچ کی کہ اسلام میں اور قرآن میں کوئی کمی نکال سکے۔ 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا اعلان کر دیا، دنیا دنگ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کی تعلیم ہم کو یسوع مسیح دیا کرتے تھے، جن کی طرف آنے کی دعوت ہم کو عیسیٰ دیتے تھے، جس دین کی پیروی کرنے کا حکم ہم کو عیسیٰ نے دیا، وہ دین کوئی اور نہیں، دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انہوں نے اپنا وضاحت تبدیل کر دیا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ اس کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ کیسا دین ہم کو ملا کہ جو لوگ دین میں کمی نکالنے کے لیے ہماری قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ مسلمان تو کبھی بھی قرآن کو کمی نکالنے کے لیے نہیں پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا ثواب کی نیت سے پڑھے گا۔ تو جو لوگ کمی نکالنے کی نیت سے پڑھتے ہیں ان کو ہدایت کی روشنی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا ان کو اللہ کی رضا نہیں ملے گی؟ ان کو کیا نہیں ملے گا؟ اللہ ان کو کیا نہیں دے گا؟ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن پورے سال پڑھنے والی کتاب ہے۔ اور رمضان میں نہ صرف رمضان میں ہم کو نماز پڑھنا ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے روزانہ ہم کو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ کتنی خراب اور معیوب بات ہے کہ مسلمان رمضان الکریم میں، اب یوں کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ثواب کی لالچ میں مساجد کا رخ تو کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کیا آپ اپنے طور پہ یہ سوچ کے دیکھیے کہ کیا یہ لالچ ہماری عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائے گی؟ ہم اپنے طور پہ یہ سوچ کے دیکھ لیں گے۔ لالچی آدمی، خواہ وہ دنیا کا لالچی آدمی ہو یا آخرت کا، کہیں پر بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کی عبادت، اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ اقبال کے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں مسلمانوں کی مسلمانی کے بارے میں کیا کہوں جو اللہ کا ذکر بھی گن گن کے کرتا ہے۔ دکھتی نسب اقبال، بہت سے اشعار میں ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ رکھا ہے مسلمانوں۔ اب ان کا اپنا ایک مشرب رہا، ان سے کسی کو اختلاف ہوگا تو ہوگا۔ کچھ اشعار اچھے ہیں جو مجھے بھا جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ کوئی بھی شخص ہو اگر وہ بات اچھی کرتا ہے تو اس کی بات لے لینی چاہیے، اس کی ذات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال یہ مہینہ اللہ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔
हमने तो ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में हमसे जो ख़ताएँ सरज़द हुई, जो गुनाह हमसे सरज़द हुए, उसको याद करके अपने परवरदिगार से उन तमाम गुनाहों की मुआफ़ी तलब करना, शाबानुल मुअज़्ज़म ही में हमको अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद लगाना है कि मौला अभी से हमको ये कोशिश करनी है और तेरी बारगाह में उम्मीद है कि हम गुनाहों से तौबा भी करते हैं, आइंदा ज़िंदगी में नेकियों के तलबगार भी हैं। तो ये नीयत, ये हुस्न इखलास जब आ जाता है तो शाबानुल मुअज़्ज़म ही से हमको ये पैदा भी करना है, ये इखलास, ये नीयत बना लेनी है कि हमको माह रमज़ान तक इंतज़ार करना नहीं है नेकियों का, पहले ही से हमको रेडी होने का है। और जब रमज़ान आ जाए तो रमज़ानुल मुबारक क्या है? रमज़ानुल मुबारक हमारी साल भर की शैतानी ज़िंदगी से 1 महीना राहत है। रमज़ान शैतानी ज़िंदगी से 1 महीने के लिए राहत है। तो जब शैतान से राहत है तो उस वक्त हमको एक चीज़ का सामना करना है और वो है अपना नफ्स। नफ्स की हमको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग बचपन ही से नफ्स की करनी चाहिए कि हम जैसी आदत डालेंगे हमारा नफ्स वैसा बनेगा। अब वो बहुत से मुसलमान इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, अपने नफ्स को ट्रेन नहीं कर पाते, वो नफ्स के ताबे हो जाते हैं। रमज़ान एक ऐसा मौका है कि हमको नफ्स की ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि शैतान को कैद कर लिया जाता है। तो 1 महीने में नफ्स को ट्रेन करना। ट्रेनिंग किस चीज़ की? अम्र मारूफ और नही मुनकर, ये 2 चीज़ों की ट्रेनिंग। अम्र मारूफ क्या है? नेकियां करना और नेकियों की दावत देना। नही मुनकर क्या है? गुनाह से रुकना और दूसरों को रोकना, ये नही मुनकर है। तो ये 2 चीज़ों की ट्रेनिंग जब नफ्स को इंसान दे देता है, मुसलमान दे देता है, तो उस वक्त आदमी अपने आप को मुत्तकी कह सकता है। उस वक्त तक अपने आप को मुत्तकी नहीं कह सकता, ख्वाह उसका लिबास कोई भी हो, ख्वाह उसकी बात कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, जब तक वो अपने नफ्स पर काबू नहीं कर लेगा, नफ्स की ट्रेनिंग नहीं कर लेगा, वो अपने आप को मुत्तकियों में शामिल नहीं कर सकता। बहरहाल कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी हैं और बहुत सी बातें रखना है, वक्त इजाज़त नहीं देता है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मसाजिद का मुसलमानों को अदब और ख़याल मालूम होना चाहिए। हम अपने आप को मुसलमान कह लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब हम प्रैक्टिकल मैदान में उतरते हैं तो फिर हमको उसका भी ख्याल रखना है। मस्जिदें अल्लाह का घर है, जिस तरह हमारा एक अपना घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। हमारे घर में अगर कोई बाहर का आदमी आके शोर शराबा करे तो क्या हमको अच्छा दिखता? हम बोलते भाई किसके घर में आए, बाहर निकलो, बोलते नहीं बोलते? और फिर जब अल्लाह के घर में हम जाकर शोर शराबे करेंगे तो फिर अल्लाह को कितना बुरा दिखेगा। वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो हमारा खालिक व राज़िक है, वो हमारा परवरदिगार है। उसकी बारगाह में हमको किस तरह से आना चाहिए, कितने अदब के साथ, कितने इखलास के साथ, कितनी खामोशी के साथ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मसाजिद को 2 लोगों से दूर रखो, मस्जिद से 2 लोगों को दूर रखो। एक पागल मजनून जिस पर कोई शरीयत लागू नहीं, दूसरा बच्चे। क्यों हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पागलों और बच्चों को मस्जिद से दूर रखो? बच्चों से मुराद वो छोटे बच्चे हैं जो नाबालिग हैं, जिनको ना नमाज की फ़िक्र, ना नमाज का अदब, ना नमाज उन पे वाजिब है, उन बच्चों के बारे में फरमाया गया। जो सिमने बुलूग पे पहुंच गया, जो 10 साल की उम्र तक पहुंच गया या फिर सिमने बुलूग तक पहुंच गया, उसके लिए यह हुक्म नहीं। तो 2 लोगों के लिए फरमाया गया कि मस्जिदों से इन दोनों को दूर रखो। क्यों फरमाया हुजूर ने? इसलिए फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बच्चे भी होंगे और पागल भी मस्जिद में जब आएगा तो उसको अल्लाह के घर का एहसास नहीं रहेगा। एहसास नहीं रहने की वजह से
وہ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے. بچے شرارت کرتے, پاگل کو نہیں معلوم کون کیسا رہتا, کیسی بات کرنا, وہ اپنی آواز بلند کر دے گا, کہیں پہ بھی وہ چیخ مار دے گا. تو اسی لیے حضور نے مسجد کا ڈسپلین خراب نہ ہو, اسی لیے حضور نے فرمایا پاگل اور بچوں کو مسجد سے دور رکھو. تو حضور نے جو زاویہ ہم کو دیا مسجد کے ادب کا, اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد ایک بہت زیادہ ادب کی جگہ ہے. یہ ہم کو اس سے معلوم ہوتا ہے حضور کی احادیث سے, ان کی تعلیمات سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مساجد میں ہم جب کبھی بھی آئیں, چاہے وہ کسی کو ٹوکنے کی ہی کیوں نہ بات ہو, اب کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی اپنے پیروں کو پھیلا کے بیٹھ رہا ہے بے ادبی سے, تو کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو زور سے کہا کہ سیدھا بیٹھو؟ کبھی نہیں. میں نے اس کو اشارتاً کہا کہ سیدھا بیٹھ جاؤ. کسی کی ٹوپی نہیں ہے تو میں نے اشارتاً کہا. کبھی بھی آپ نے غور کیا ہوگا, آپ سب گواہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر مسلمان کو اگر کسی کو ٹوکنا بھی ہے, کوئی غلط بھی کر رہا ہے, تو آپ کو حق نہیں ہے کہ مسجد میں آپ شور مچائیں, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ زور سے اس کو آواز بلند کر کے اس کو ڈانٹیں. نہیں, کوئی حق نہیں. ہاں, اس سے اشارتاً اگر کہہ دیا جائے تو کافی ہے, یا بالکل دھیمی آواز میں کہ اس تک آواز پہنچ جائے تو پھر وہ کافی ہے. اور کھانسی, یہاں تک فرمایا گیا کہ جب کھانسی یا چھینک آ جائے, کھانسی یا چھینک آ جائے تو اپنی آواز کو پست کرنے کا حکم دیا گیا ہے, منہ میں کپڑا ڈال لینے کا حکم دیا گیا ہے. اتنا اہتمام کیا گیا مسجد کے آداب کا. اگر کسی کو ضروریات سے فارغ ہونا ہے تو کہا گیا, فرمایا گیا کہ مسجد سے باہر نکل جاؤ. پہلے کی مساجد میں کیا ہوتا تھا, جدھر مسجد ہوتی تھی اس کے پورا پیچھے بیچ میں صحن ہوتا تھا, پورا پیچھے بیت الخلاء رکھتے تھے. بڑے حضرات واقف ہوں گے. اب ایسی مساجد کہیں پر بھی ہم کو نظر نہیں آتی, کیونکہ وقت کی اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگوں نے ایک اپنے حساب سے, اپنے آسانی کے لحاظ سے اپنی مساجد تعمیر کر لی, اور اس کے حساب ہی سے بیت الخلاء بنا لیا گیا. اس میں کوئی حرج کی بھی بات نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجبوری ہے, کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. لیکن بیت الخلاء کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ انسانوں, بلکہ مسلمانوں کو خاص طور پہ بیت الخلاء کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرنا چاہیے. بہت سے ایسے مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دکانوں پہ ہوتے ہیں, ذرا ٹھہرو میں بھی مسجد کو جا کے آتا. کیوں؟ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے. اتنی ہی فکر سے وہ نماز کو نہیں آئیں گے, اتنی ہی فکر سے نماز کو نہیں آئیں گے. تو مسجدوں کو بیت الخلاء کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, یہ شرمناک پہلو ہے, یہ بہت بڑا شرمناک پہلو ہے. آپ جائیں, تھوڑا دور ہوں گا آپ کا گھر کو جائیے, شٹر ڈالیے 5 منٹ, شٹر ڈال کے آپ جائیے, یا کوئی ہے تو ٹھہرا کے جائیے, اپنے گھر کو جائیے, فارغ ہو کے آئیے. مسجد میں آنے سے کوئی بری بات نہیں ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے بیت الخلاء بنایا گیا ہے, لیکن خاص طور پہ بیت الخلاء کی نیت سے مسجد کو آنا بری بات ہے. خاص طور پہ مسجد کو, چلو بھائی نماز کا ٹائم ہے, آ گئے, ساتھ ساتھ فارغ ہو گئے, وضو کر لیے, آ گئے, نماز پڑھ لیے, چلے گئے, یہ الگ شکل ہے. لیکن بہت سے ایسے مسلمان ہیں, پتہ نہیں میری بات کس کو سمجھ میں آ رہی ہے, کس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں کہتا ہوں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی کا لیول آف تھنکنگ الگ الگ ہوتا ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بہرحال ان چیزوں کا ہم کو مساجد میں خیال رکھنا چاہیے کہ چھینک آ جائے آواز پست کر لینی چاہیے, کھانسی آ جائے آواز پست کر لینی چاہیے, جمائی آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے. یعنی اتنا اہتمام بتلایا گیا آداب مسجد کا کہ اگر ہماری وجہ سے تھوڑا سا بھی ڈسٹربنس ہوتا ہے تو اس کو روک لو, ہر چیز کو روک لو. یہاں تک آپ دیکھیے نماز کا سسٹم دیکھیے, حضور نے فرمایا اذان کا سسٹم جو بنایا گیا, پھر اقامت کا سسٹم رکھا گیا, پھر ایک امام کا سپریٹ مصلی, پھر دیگر مقتدیوں کا. کتنی ڈسپلن ہے. ایک وقت پہ اذان ہوتی,
فرض کریے 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے، 1:15 کو نماز ہوتی، عام دنوں کی بات کروں میں، جمعہ کی نہیں، 1:15 کو اذان ہوتی برابر، پھر اس کے بعد 1:30 بجے اقامت ہوتی ڈسپلین کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بھائی ٹھہرو صدر صاحب آ رہے ہیں، ٹھہرو محتمم صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں رکتا مؤذن، امام کسی کے لیے نہیں رکتا، اور رکنا بھی نہیں چاہیے، وہ آتے اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ ادا کر دیتے. تو اس کو ڈسپلین کہتے ہیں. کیوں اتنا ڈسپلین کیوں رکھا گیا؟ کہ بھائی نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو، کہیں پر بھی ڈسپلین خراب نہ ہو، کہیں پر بھی نظام خراب نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی، ان کی تعلیمات آپ دیکھیے. اقامت کہیں جاتی ہے، اقامت کے دوران میں لوگ جو ہے نا ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے الرٹ. قد قامت الصلاۃ پر صفوں کو درست کر لینے کا حکم دیا گیا، حی علی الصلاۃ پر اپنے مسلوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا. مسلمان لا علم